الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الصائمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام في ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے قدر کی رات میں، اور فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ قدر میں یعنی قدر کی رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور 1000 مہینوں کے تقریباً 83 سال ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ. اور اس رات اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں زمین پر، اور ان عبادت گزار بندوں کو مبارکباد دیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہاں تک کہ فجر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پر نازل ہوتے رہتی ہے. یہ مبارک سورہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی خوشخبری ہے کہ اس رات کو ہمیں تلاش کرنا ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ اس رات کی عبادت جس کسی کو نصیب ہو وہ 83 سال کی اور 3 مہینے زیادہ کی عبادت کا مستحق ہو سکتا ہے. اور کس قدر ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک مہینے کی قدر میں اس لیلۃ القدر کا ذکر. قدر یعنی قابل شان، اور اس عظیم رات کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو فرمایا ہے. اس سے پہلے کی امتوں پر ایسا ہوتا تھا کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور 300 سال 400 سال کی عمریں بھی ہوتی تھی، اور وہ لوگ ایمان والے جہاد اور اللہ کے راہ میں بہت سارے ایسے کام کرتے تھے جس سے ان کو زیادہ سے زیادہ اجر ثواب ملے، تو زیادہ عبادت کا شرف انہیں حاصل ہوتا تھا. لیکن اس امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہیں، مابین 60 اور 70 سنہ. تو کچھ ایسی مایوسی ہوئی یا کچھ ایسا احساس ہوا کہ کیا ہم ان امتوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات کو نازل فرمایا اور طمانینت دلایا اور اطمینان دلایا کہ آپ کی امت اس رات کو اگر پا لے تو اس کے لیے 83 برس کی عبادت کا اجر ثواب انہیں عطا کیا جائے گا. یہ اس مبارک رات کو اس مبارک مہینے میں خاص طور پہ آخری 10 ایام میں تلاش کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها
فی لیا عشر الاواخر فرمائے او کما قال، یا اواتر وطر میں یعنی طاق راتوں میں 21 23 25 27 اور 29 راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہوا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں کچھ اشارہ ملا تھا، اور اس اشارے کو اس بات کو بتانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، لیکن کچھ ایک دو لوگوں میں کچھ آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جب مشغول ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے وہ بات اٹھا لی گئی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اس مبارک رات کو ہمیں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس رات کی جستجو میں جو بھی عبادت کرے گا اس رات کو پانے کے نیت سے انشاءاللہ اس کو یہ رات مل جائے گی۔ اس رات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سال تمام میں کبھی بھی آ سکتی ہے، اور خاص طور پہ رمضان کے آخری دہے میں یعنی آخراتوں میں۔ اور یوں بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب، علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان عبادت میں رہے سال تمام تو شاید اس کو یہ رات مل جائے۔ یوں رات تمام اس رات کی عبادت میں ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ صدقہ خیرات، خیر کے کام، دوست احباب کے ساتھ صلہ رحمی، اور دوسرے ایسے باتوں کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار اور کثرت سے تلاوت قرآن کریم اور دعاؤں میں ہم مشغول رہنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسی یہ راتیں، یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ رات تمام تقریباً رات میں زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں گزارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ رات، ان راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور فرماتے کہ اٹھو اے حجرے والیو، یعنی اپنے ازواج مطہرات کو جگاتے تھے اور عبادت کا حرص دلاتے تھے۔ یوں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبادت میں مشغول رہتے تھے اور اٹھاتے بھی، جگاتے تھے ہم لوگوں کو۔ اور شد المئزر فرمائے، یعنی شد المئزر کا مطلب ہوتا ہے کہ خواتین سے، ازواج سے یعنی علیحدہ ہو کر کے عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور اس طرف اشارہ ہے کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا ہم سب کے لیے عین سعادت ہے۔ اور اس رات کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں مقدرات کو لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقدرات سے مطلب جو کچھ سال تمام ہونے والے ہیں باتیں، جو خیر کی باتیں اور جو کچھ ہونے والی ہیں سب لکھی جاتی ہیں۔ تو اس مبارک رات میں کثرت سے اپنے آپ کو مشغول رکھنا اللہ کی عبادت میں، اور گرہ آزاری کے ساتھ دعائیں کرنا، استغفار کرنا، یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرات، ایسی مبارک راتیں ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا، ہمیں چاہیے اس مبارک رات کی کما حق قدر کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو ہر طرح کی غفلت، کاہلی، سستی اور بیجا اوقات کو ضائع کرنے کے بجائے ان مبارک راتوں میں نوافل کی کثرت کیا جائے، قرآن شریف کی تلاوت، تہجد کا پڑھنا وغیرہ۔ اب یہ مبارک مہینہ ہم سے وداع ہونے والا ہے، اس کے جتنے بھی ایام، جتنے بھی سانسیں، جتنا بھی وقت بچا ہے، ہمیں چاہیے اس کی قدر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور حرص رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مبارک رات عطا فرمائے۔ اور کیونکہ اس مبارک رات کے بارے میں آپ نے سنا کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، زمین میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، جہاں جہاں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں انہیں مبارکباد دی جاتی ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی جاتی ہے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مبارک رات کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ آج ہم جس
حالات سے گزر رہے ہیں۔ بھائیوں، ہمیں چاہیے اپنے خالق و مالک سے حسن زن رکھتے ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ گریازاری کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استغفار کو، گناہوں کو معاف، استغفار کو قبول فرمائے، اور ہر طرح کے سری اور علانیہ جو کچھ چھوٹے اور بڑے سارے گناہ ہوئے ہیں سب کو معاف کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے پاک فرمائے۔ اس کی التجا کرنا اور گریازاری کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جو برکات ہمیں عطا کیا ہے اس کا ہم شکر کرنا ہے، اور اس مبارک مہینے کے جانے سے ہمیں افسوس اور غم ہونا چاہیے کہ نہیں معلوم پھر یہ ایام ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اس مبارک مہینے میں جن خوش نصیبوں نے رات میں قیام کیا، جیسا کہ آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احساب، یقین اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گناہ پچھلے معاف کر دیے گئے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح سے جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اس کے گناہ بھی کیا ہے، پچھلے بخش دیے گئے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرات، دنیا کی زندگی کا وقت ہمارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے۔ دنیا کے جتنے معاملات ہیں، جو بھی ہمارے لیے اللہ نے رزق مقدر کر چکا ہے، وہ ہم کو مل کے رہے گا۔ دنیا تو بغیر مانگے مل جائے گی، لیکن آخرت کے لیے ہمیں کوشش اور جستجو کرنا ہے، جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد توجہ دلاتے ہیں، فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، خیر کے کام کرنے کے لیے سباق کرو، یعنی کمپٹیشن کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہم پر ہی کرم فرمایا ہے، اور یوں بھی ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی طرف توبۃ نصوحا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا، سارے گناہوں سے بخشش فرمائے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عین یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے موسم عطا کیا جس میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اس مبارک مہینے میں ایک خاص جو عبادت ہے، یہ روزہ، اللہ اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہے، اور وہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور وجہ اس کی خوشنودی کے لیے رکھا جا رہا ہے، جس میں حلال چیزوں سے ہم بچتے رہے ہیں، اور سامنے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی روزے کی مخالفت نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر ہونے کا تصور ہمارے دل و دماغ میں رچا بسا گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو تقویٰ کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مراقبہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر اور ناظر رکھنا عین ایمان ہے کہ اس مبارک قوت کی وجہ سے دل کی جو ہماری صفائی ہو جاتی ہے، جس میں نفس اور شیطان کے جو وساوس ہے یا گناہ کی طرف بلانے کے جو قوت ہے، اس قوت کو توڑ دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، وہ شخص فلاح پایا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں انسان میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو سارے اعضاء درست ہوتے ہیں، اور وہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں، یعنی دل کے حکم کے بغیر سارے اعضاء و جواہر کیا ہے، عمل نہیں کرتے۔ جب دل صحیح رہے تو سارے اعضاء جوارح میں صحیح عمل کریں گے اور صحیح کام کریں گے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا فساد ہو جائے گا، یعنی سارے اعضاء و جوارح اللہ اس کے رسول کے مرضی کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، اور معصیت اور گمراہی میں اور ہر طرح کے لہو لعب اور خواہشات نفسانی میں پڑا رہے گا انسان، نعوذ باللہ، جس کی وجہ سے انسان کا خدا نخواستہ
خاتمہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں تزکیہ نفس کا موقع عطا فرمایا۔ اس مبارک مہینے میں ہم کتنے سارے گناہوں سے بچتے جا رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہم غیبت نہیں کرتے، چغلی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، لہو لعب کی باتیں میں شریک نہیں ہوتے، لغو کام نہیں کرتے جس سے ہمارے ایمان کو نقصان ہوتا ہے یا روزے میں نقصان ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بڑا رحیم اور رؤوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیمی اور اس کی کریمی کے بے شمار احسانات ہیں، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ کتنے اللہ تعالیٰ کے انعام ہیں، یہ بڑا انعام ہے ہم پر کہ اللہ نے ایسے ہمیں موسم عطا کیا کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر کے اللہ کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ کی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ دنیا بھی ہماری اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من ذکر وانثی وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان کے ساتھ جو بندہ عمل صالح کرتا رہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم بہترین زندگی عطا کریں گے۔ دنیا کی زندگی مختصر ہے اور یہ ذات راہ کے لیے ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی، والآخرت خیر و ابقا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کو حاصل کرنے، آخرت کو صحیح درست کرنے، آخرت کے لیے اچھے اعمال کرنے کا ہر طرح سے حرص دلایا اور موقع عطا فرمایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ کسی نے اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہم پہ احسان ہے۔ بھائیوں، مبارک ایام کے اس آخری اوقات میں، آخری ایام میں کثرت سے اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیے اور کثرت سے توبہ استغفار کو اپنا حرص جان بنا لیجئے، اور زبان پر اللہ کا ذکر ہو اور استغفار ہو، ساتھ ساتھ خیر کے اعمال یعنی حسن اخلاق، احسان، اور احباب کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ عیادت اور ان کی کا تعاون کرنا یقیناً بڑا اجر ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی بھائی ایمان والے کی عیادت کو جاتا ہے، صبح جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور شام میں جائے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ بھائیوں، ان مبارک ایام میں جہاں ہم جس بیماری سے مبتلا ہیں، ساری دنیا اور خاص طور پہ عالم اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سب بلا کو ہم سے دور فرما دے، اس آزمائش سے نکالے اور اس بیماری کو اٹھا لے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے رحمت کو دروازوں کو کھول دے۔ رحمت کے دروازے یعنی مساجد، جہاں ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، یا اللہ ابواب رحمت کو ہمارے اوپر کھول دے، اور طواف اور عمرے کی سعادت ہمیں نصیب فرما۔ یا الہ الحق لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا، آپ کی ناشکری کر کے، آپ کے بہت سارے نعمتوں کی شکر نہیں کیا ہم نے، اور اس پر نادم ہیں اور شرمندہ ہیں اپنے گناہوں سے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے یہ رات نصیب کرے تو میں کیا دعا مانگوں؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جس کی روایت امام ترمذی کی ہے اور صحیح حدیث ہے، یعنی اے اللہ آپ تو عفو ہیں، عفو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، اور اس مبارک نام کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ تو عفو ہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، ہم کو بھی عفو کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ہمارے گناہوں سے ہم کو بری کیجیے۔ اور دعا کرنا چاہیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنی، عنی بولتے مجھے،
مجھے معاف کر دیجئے، عفو کر دیجئے، اور عنا بولے تو ہم عزیز خیر دوست آپ ان کو بھی شریک کر لے سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ ایسے مبارک ایام کے اس مبارک راتیں اب ہم سے ختم ہو جا رہے ہیں تیزی سے، بقیہ جو راتیں بچی ہیں طاق راتیں، ان میں ہمیں قیام بھی کرنا چاہیے، قرآن کریم کو سننا اور اور ذکر و اذکار میں رہنا، استغفار کرنا، اور جتنا ہو سکے نوافل پڑھنا، اور تہجد کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے کہ تہجد کا وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر سال تمام اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے سوال کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حل من سائل حل من مستغفر۔ تو خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک مہینے کے طفیل میں اگر کوئی نماز تہجد کا پابند ہو جائے تو اس کے لیے ساری زندگی انشاءاللہ اس پر اس کو پابندی ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہی مواسم خیر عطا کیا ہے، رمضان مبارک کا اس مہینے کے ایام کی زیادہ سے زیادہ ہم قدر کرنے کی کوشش کریں، اور صالح اعمال میں خاص طور پہ صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ تدفع البلاء، اور یوں بھی آتا ہے صدقہ تفیء غضب الرب، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور توقیع میتۃ السوء، تطفئ غضب الرب وتوقیع میتۃ السوء، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ تو صدقہ و خیرات یعنی چاہے مالی ہو یا کسی طرح کا تعاون کرنا، کسی عزیز خیر دوست احباب ایمان والے کو دینا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں مدد کیا کرو، اور گناہ کے کام میں مدد نہ کرنا۔ اس مبارک مہینے میں ہم جتنا اپنے آپ کو برائی سے بچانے کی پریکٹس کرتے رہے ہیں، اس طرح سے اس پر ثابت رہنا بھی ہے ضروری ہے کہ سارے اعمال کا محاسبہ ایک دن ہم سے ہونے والا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نام اعمال کو ہمارے سامنے ڈال دیں گے، اور کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھو اپنے نام اعمال کو، آج تمہارے لیے اپنا حساب لینا کافی ہو جائے گا۔ تو اس دن ہمیں ان لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوگی جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آخرت کو بھلائے بیٹھے، اور آخرت کے لیے کچھ تیاری نہیں کیا، اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانی کے پیچھے دوڑاتے رہے، خواہشات نفسانی، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اور لذتوں میں کھپا کے رکھ دیا، اور یہاں تک کہ وقت گزر گیا زندگی کا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خدا نخواستہ بڑی خرابی ہے کہ ان کا خاتمہ نہیں معلوم کیسا ہوگا، اور خوش نصیب اور سعید ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو، خاص طور پہ صحت اور عافیت کو اور وقت کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے، اللہ کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنا بڑی سعادت مندی ہے۔ رمضان مبارک میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کی پریکٹس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزے کی حالت میں کوئی معصیت گناہ نہیں کرتے، اسی طرح سے ہم ساری زندگی رہیں گے، اور تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو سکتا ہے، اور ایسے خوش نصیب روزداروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کی شفاعت ان سے نصیب ہوگی، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کو قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہوگی، وہ شفاعت نصیب ہوگی، اور جنت میں باب ریان سے انہیں جانا نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنے ہیں صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم یا اللہ، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، عممنا بفضلک العمیم، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا، ولا ہما الا فرجتا، ولا مریضا الا شفیتہ وعافیتہ، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، استادم حیات آخر وقت تک ہمیں اپنی اطاعت و عبادت میں رکھ، جیسا کہ آپ کا حکم ہے اللہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ
جس طرح سے اس مبارک مہینے میں توفیق دیا ہے عبادت کی، نمازوں کی اور روزہ رکھنے کی، اس طرح سے اس پر ہمیں جمائے رکھے اور خاتمہ ہمارا بالخیر ہو، اور دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت اچھی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ اللہم تقبل منا الصلاۃ والصیام والقیام واحشرنا فی زمرۃ خیر الانام۔ اللہم یا کریم تقبل منا، اللہم اصرف عنا هذا المرض الکورونا وغیرها من الامراض یا رب العرش العظیم، نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاہواء والاعمال وادواء۔ اے اللہ ہم ہر طرح کی بری بیماریوں سے، ہر برے اخلاق سے، بری خواہشات سے اور برے اعمال سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ ہمیشہ کے لیے۔ اے اللہ ایسے برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون وسیء الاسقام۔ اے اللہ ہمیں برس، جذام اور برے بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، اور ہر برائی سے، ہر آفات و بلیہ سرنے والا پریشانی مشکلات سے ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں کچھ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا ارحم الراحمین، یا رب العرش العظیم، یا رب کل شیء ملیکہ، یا اللہ علیک توکلنا الیک انبنا الیک المصیر، لا الہ الا اللہ الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمنا في اوطاننا بلاد المسلمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر قلوبنا من الشحن والحقد والبغض۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو ہر طرح کی گندگی سے، کینہ، کدورت، ریا اور جھوٹ، ہر طرح کے برے اعمال سے ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ جب ہمارا خاتمے کا وقت آئے، اے اللہ زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دے۔ یا الہ اللہ لا الہ الا انت سبحانک۔ یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ اس دن جس دن آپ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اے اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن آپ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ان لوگوں کی طرح صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے چھپا کے صدقہ و خیرات کیا، کہ جس کی کا ذکر ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے آتا ہے حدیث شریف میں، جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے ہوں گے، کہ اس میں سے ایک شخص وہ تھے جو سیدھے ہاتھ سے خرچ کیے تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہوتی تھی۔ اے اللہ اور ان مبارک لوگوں میں شمار فرما دے جس طرح سے جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کو تنہائی میں یاد کر کے رونے والے ایمان والے کا بھی ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے کہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے ہوں۔ اللہم حرم لحومنا وبشرتنا علی النار۔ اے اللہ دوزخ کی آگ پہ ہمارے گوشت کو، ہمارے لہو کو حرام بنا دے۔ اللہم عاتق رقابنا من النار۔ اے اللہ دوزخ کی آگ سے ہمیں نجات و برات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے آبا اجداد کو بخش دے۔ اے اللہ جو بزرگ ہمارے گزر چکے، دنیا سے جا چکے ایمان پر، ان سب کو بخش دے جن کا ہم پر حق ہے، جنہوں نے ہمیں وصیت کیا ہے، جنہوں نے وصیت نہیں کی ہے، سارے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین کو ہلاک و برباد فرما، دشمنان دین کو کی شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحور الحاسدین والاشرار، نعوذ بک من شرورہم۔ اللہم یا اللہ احفظ الاسلام والمسلمین فی کل مکان، احفظهم یا اللہ۔ یا اللہ فک اسرانا من سجون الظالمین۔ اے اللہ ہمارا عزت خیر و ثواب سارے ایمان والے جو ظالمین کے قید خانوں میں ہیں، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما۔ یا رب العالمین تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا حبیبنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔ سوالات سے متعلق شروع ہو رہی بات وقت، کوئی دینی سوالات ہیں تو ضرور سوالات کیجیے گا، جواب ملے گا۔
پہلا سوال ہے کہ لیلۃ القدر کس رات میں خاص عبادت کے بارے میں کس راتوں میں بتائے گی عبادت کرنے کی؟ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ التمسوہا فی عشر الاواخر، یعنی اس کو رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں تلاش کرو فرمایا. پھر اس کو اواتر وطر یعنی طاق عدد یعنی 21 23 25 27 اور 29 ان 5 راتوں میں خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے. اللہ عالم ان اور 5 راتوں میں ان راتوں میں کیا خاص عبادت اس ہے؟ رات میں اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، اور عبادت میں مشغول رہنا، ذکر و اذکار میں استغفار کثرت سے کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا اور دعائیں کرنا، اس میں رات گزارنا چاہیے. اور جتنا ہو سکتا ہے نوافل پڑھے، تہجد پڑھے. یہ ہے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس نوافل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا یعنی نماز پڑھا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ دوسرا سوال ہے کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ کیونکہ انڈیا میں مسجدوں میں انتظام نہیں ہوتے، اس لیے وہ گھر میں کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اعتکاف سنت جو ہے وہ تو مسجد میں کیا جاتا ہے، لیکن جیسے امہات المومنین کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا. البتہ نفل اعتکاف مسموح ہے، جائز ہے. وہ نفل اعتکاف کہیں بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور صبح سے فجر بعد سے ہم شام تک اگر اعتکاف کی نیت سے ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اور دنیاوی معاملات میں مشغول نہیں ہوتے ہیں، غیبت چغلی گناہ کے کام نہیں کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں دخل نہیں دیتے ہیں، غیر غلط نہیں بولتے ہیں، لغو کام نہیں کرتے ہیں، تو وہ بھی اعتکاف میں شمار کیا جاتا ہے. نفل اس کو اجر ثواب ملے گا انشاءاللہ نفل اعتکاف کا. جی اس کے بعد جو سوال آیا کہ اسی کے تعلق سے ہے کہ حیضہ عورتیں ان بڑی طاق راتوں کا کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں؟ جو میری ماں بہنیں ایام حیض میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مبارک دین میں انہیں محروم نہیں کیا ہے. ان کی زبان اور دل پاک ہے، وہ کثرت سے اس مبارک رات کی قدر کرتے ہوئے ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں مشغول رہیں اور دعاؤں میں مشغول رہیں. یقیناً انشاءاللہ وہ بھی اس مبارک رات کے فضل سے محروم نہیں رہیں گی انشاءاللہ. البتہ قرآن کریم کو ہاتھ سے لے کے پڑھنا ان کے لیے صحیح نہیں ہے. اور ذکر و اذکار تو کیا جا سکتا ہے. ذکر اذکار کے درمیان کوئی قرآن آیت بھی آتی ہے تو اس کو پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ اعلم. اس کے بعد جو سوال ہے کہ لیلۃ القدر میں کون سی عبادت زیادہ بہتر ہے؟ لیلۃ القدر میں بتایا گیا کہ ذکر و اذکار میں مشغول رہنا اور قیام، جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان یقین کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے جس نے قیام کیا. قیام کرنا افضل عبادت ہے جس کی طرف اشارہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو کثرت سے نوافل کتنے پڑھ سکتے پڑھو، کثرت سے نوافل میں اپنے آپ کو مشغول رکھو. تہجد پڑھو، قیام اللیل جیسا کیا جاتا ہے حرمین شریفین میں ہوتا ہے وغیرہ، تو تہجد پڑھنا جائز ہے. جماعت سے تہجد پڑھو، اور جماعت ہو رہی ہے تو پیچھے پچھلی صفوں میں پردے کے ساتھ خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. قیام افضل عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور تلاوت قرآن بھی، قیام کے اندر تو تلاوت قرآن ہوتا ہی ہے، اس لیے قیام کا اشارہ دیا گیا ہے. جی اللہ. اس کے بعد جو سوال ہے کہ عید کی نماز گھر پر کس طرح پڑھی جائے گی؟ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے 6 زائد تکبیر کے ساتھ، اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ پڑھ لیا جائے.
جیسا ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، جیسا جمعہ پڑھ رہے ہیں گھر میں، جمعہ کے بجائے ظہر پڑھ لے رہے ہیں، تو وہ بھی نماز اسی طرح ادا کیا جائے، تکبیر 6 زیادہ تکبیروں کے ساتھ. یعنی جب اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد پھر 3 دفعہ تکبیر بولیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں، اللہ اکبر، پھر باندھ لیں، اور اسی طرح سے رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، پھر کھڑے ہو کر کے قرات شروع کر دیں، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 تکبیر بولیں اور سجدہ کریں. ہاں، یہاں پر یہاں سعودیہ میں 6 زائد تکبیر بولتے ہیں، 3 کو 6 وہ شمار کرتے ہیں. تو 6 تکبیر پہلے سے بولتے ہیں، بعد میں 6 بولتے ہیں، ایسا 6 تکبیر زیادہ کہی جاتی ہے نماز عید کی. ایسا پڑھ لیا جائے. جی. اس کے بعد ایک سوال زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جو کسی یتیم بچی کے لیے کو زکوٰۃ دینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ بچی، اس کا ارادہ ایسا ہے کہ وہ بچی جب بچی ابھی چھوٹی ہے، جب بچی بڑی ہو جائے تو وہ اس زکوٰۃ کے پیسے سے وہ فائدہ اٹھا سکے. تو ابھی بچی چھوٹی ہے، تو وہ زکوٰۃ اس شکل میں دے رہا ہے کہ اس کا ایک فکسڈ اکاؤنٹ بنا کے اس کے اندر ہر سال جو ہے رقم جمع کرتا رہے گا جب تک یہ سلسلہ 18 سال تک ہوگا، اور جب بچی 18 سال کی ہو جائے گی تو وہ اس کو فائدہ اٹھا سکتی ہے. تو اس شکل میں وہ زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو بچی یتیم ہے اور نادار ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اللہ عالم. جی. اس کے بعد سوال ہے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بعض علماء نے لیلۃ القدر ملنے کی کچھ ایسی علامتیں بتائیں جس سے انسان جب گریہ زاری اور عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر یقیناً اس کے دل میں رقت طاری ہوتی ہے، اور وہ ندامت ہوتی ہے گناہوں سے، اور گریہ زاری ہوتی ہے، اور اس کو اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ وہ حسن ظن کے ساتھ اس نے عبادت کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عطا کیا. اور بعض ایسی بھی علامتیں بیان کی گئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ صحیح حدیث ثابت ہوں گی، جیسا کہ سمندر کا پانی کا میٹھا ہو جانا، یا رات میں اس رات میں بارش ہو جانا یا بوندا باندی ہونا. اور یوں بھی بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبادت میں مشغول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بارش آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک اور پیشانی مبارک کو مٹی کیچڑ لگا ہوا تھا وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں، اللہ عالم اس سلسلے میں کوئی مزید زیادہ تفصیل نہیں آتی. اللہ عالم. دل میں اطمینان ہونا ہو، قبولیت کا یقین ہونا، بس اللہ سے اس نے نظر رکھنا ہے. جی. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کچھ ایسا سنا جاتا ہے کہ کچھ عبادتوں کو مخصوص کر کے لوگ عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر میں، جیسے کہ بتاتے ہیں کہ اتنے دفعہ تسبیح پڑھ لو 50 بار یا 100 بار، اور اس کے بعد یہ بتاتے ہیں کہ 1,00,000 بار یہ آیت پڑھ لو، یا اس طرح کی جو عبادتیں ہیں اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے؟ جو باتیں کچھ ایسے احادیث ہیں جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ ضعیف ترین ہے، ضعیف جداً ہے، یا ان کے راویوں کا حال صحیح نہیں تھا یا نہیں ہے وہ، تو اس طرف اشارہ کیا گیا. الغرض اہم یہ ہے کہ ہم جتنے بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اس میں اجر ثواب کی نیت سے حسن ظن رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو قبول فرمائے. اور یہی بات سنت ثابتہ سے ثابت ہے، اور انشاءاللہ اسی میں خیر ہے. دیگر اتنے رکعت اتنے سوالہ کے ساتھ پڑھو، اتنے 100 رکعت پڑھو جو سورہ اخلاص کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزوں کو یہ اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ جتنا آپ کو استطاعت دیا اللہ نے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، فرمایا اللہ نے کسی کو اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں کیا
تکلیفیں نہیں ڈالا کہ یہ کرو یہ کرو. البتہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم کو تکلیفیں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، آسانیاں چاہتا ہے. اپنے حسن اخلاص کے ساتھ جتنی نوافل پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھو، آپ کو جو یاد ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. جو نورانی راتیں وغیرہ کتابیں چھپی ہیں اس کے اندر جو احادیث ہے اس کے بارے میں کلام ہے، اور علماء جو محقق ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے احادیث کسی سلسلہ سند صحیح نہیں ہے. اللہ اعلیٰ وعلم. کیونکہ جو بات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی وہ اگر اس کو ہم یقین کرتے ہیں تو وہ بہت انتہائی غلطی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فقد یتبوأ مقعدہ من النار. جو شخص مجھ پہ کوئی جھوٹ باندھے، میں نے جس بات کو نہیں کہا لوگوں نے میرے طرف جو بات کو منسوخ کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات ایک شخص دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی نبوت میرے ساتھ بھی ہے اور میں بھی نبی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبہ پہن کے گیا، لوگ بولنے لگا ایسا تھا یہ جائز، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ دے دو تم کو یہ کرو. تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خبر پہنچی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجے اور کہا کہ اگر اس شخص کو پاؤ تو اس کو قتل کر دو اور قتل کر کے اس کو جلا دو. جب آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں گئے دیکھا کہ اس شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کو سانپ نے ڈس کے موت ہو گئی تھی اس کی. تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو کیا کرے، جلانے کو حکم دیا. الغرض یہ کہ اتنی بڑی شنی اتنا گھنا وانا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جھوٹ باندھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئی بات کہیں سے اس کو ہم کہنا کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کرنا، یہ ناجائز حرام ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے. اللہ اعلیٰ وعلم. جی. اس کے بعد سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 27 شب خاص رات ہے جس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. کثرت سے اس رات میں عبادت کرنا جیسا کہ نص حدیث سے ثابت ہے کہ طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اس مبارک رات کو تلاش کرو کہ اس مبارک رات میں شاید تمہیں لیلۃ القدر مل جائے، جو جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے. اللہ اعلم. جی. نہیں، اس رات یہ سوال یہ ہے کہ 27 کو ہی جو مخصوص نہیں کرنا چاہیے، مخصوص کیا جاتا ہے. جیسا 5 راتوں بولے 21 23 طاق راتوں کو 25 27 اور 29. اب کچھ لوگ خالی ایک ہی رات کو مخصوص کرتے ہیں سال تمام اور پھر دوسری راتوں میں سوتے رہتے ہیں یا غفلت میں رہتے ہیں. ایسا کرنا جائز نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ 5 راتوں میں کثرت سے عبادت کرے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے انشاءاللہ ملے اس کو. ضروری نہیں کہ ایک رات میں عبادت کرے اور وہی ہم کو مل گئی بول کے چھوڑ دے. ایسا کرنا صحیح نہیں. کسی ایک رات کو مخصوص نہیں کرنا جائز نہیں ہے بلکہ خلاف سنت ہے. اللہ اعلم. جی. اس کے بعد سوال یہ کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھی جائے اور کیا اس کے بارے میں؟ صلاۃ التسبیح کا طریقہ بتایا گیا ہے کتابوں میں کہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. شروع میں 15 دفعہ، پھر 10 10 10 10 اس طرح سے سجدے میں رکوع سر اٹھا کے 10 دونوں سجدوں میں ایک سجدے میں 10 سر اٹھا کے 10 اس طرح سے 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ نفل عبادت ہے یہ، اور امام نووی نے لائے کتاب الاذکار میں حدیث بھی، وہ بھی حدیث ضعیف ہی ہے. البتہ اس کے بارے میں عمل ہے علماء صالحین کا. اللہ اعلم وعلم. جی. ان مبارک لیالی میں راتوں میں 27 شب کے علاوہ 29ویں شب کو کا بھی اہتمام بے حد ضروری ہے کہ 29ویں شب جو آخری رات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام عطا کرتے ہیں. جو عمل کرنے والے ان کے عاملین کی اجرت کی رات ہے، وہ اس 29ویں شب کو ضرور غنیمت سمجھ کے عبادت کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ.